آیت نمبر 47 قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر۔ مریم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو تعجب سے بولی کہ اے میرے اللہ، میری اولاد کیسے ہو جائے گی جبکہ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، تو فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتے ہیں جو کچھ وہ چاہتے ہیں۔ اذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون، اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ فرما لیتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس آیت مبارکہ میں غور کیا جائے تو بہت ساری باتیں اس آیت مبارکہ سے ملتی ہیں، جہاں زکریا علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو جب یحییٰ علیہ السلام کی ساری خوبیاں سنائی گئی تھیں تو آپ نے جب فرمایا کہ میرا بیٹا کیسے ہوگا تو آپ نے غلام کا لفظ بولا تھا۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات مریم علیہ السلام کو سنائی گئی ہیں تو آپ نے بھی فرمایا کہ میرا بیٹا کیسے ہوگا، مگر انہوں نے غلام نہیں کہا، انہوں نے ولد کہا ہے۔ حالانکہ آپ کو تو جو آپ کے بیٹے کی خصوصیات بتائی گئی ہیں وہ تو 40 سال تک کی عمر کی بھی بتائی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے آپ نے غلام نہیں کہا، کسی بڑی عمر کے بیٹے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ آپ نے ولد کا لفظ فرمایا۔ اور ولد جو ہے اسی سے ہماری اردو زبان کا لفظ ولادت بھی ہوتا ہے، یہ نیو بورن بیبی کو کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ اس وجہ سے کہ انا یکون لی ولد میں جیسے ہم نے کہا تھا کہ زکریا علیہ السلام تو خوشی سے کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیسے میرا بیٹا کیسے ہوگا اور اس کی کیا کیفیت ہوگی، لیکن یہاں پہ ان کی حیرانگی ہے کہ میرا بیٹا کیسے ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آیت مبارکہ میں اس کا جواب دے دیا گیا ہے کہ مجھے تو کسی بشر نے کبھی چھوا ہی نہیں، تو بغیر کسی بشر کے چھوئے میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ مریم علیہ السلام کا انا یکون لی ولد کہنا جو ہے یہ ایک حیرانگی کی وجہ سے ہے، اور ولد کہنے کی وجہ بھی سمجھ آئی کہ جب مرد نے نہیں چھوا تو بچہ پیدا کیسے ہوگا، تو پھر 40 سال کا کیسے ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ بڑی غور طلب بات یہ بھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں یم سسنی بشر، مس جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کے چھونے کو کہا جاتا ہے، مگر انتہائی کم درجے کا جو چھونا ہوتا ہے، جیسے کہ ہوا ہمارے پاس سے گزر جائے اور ہمیں چھو کے چلی جائے، تو یہ بہت ہی لطیف انداز میں کسی چیز کا چھونا ہوتا ہے۔ بشر جو ہے وہ کھال کو کہا جاتا ہے، سکن کو کہا جاتا ہے، اور انسان کو بھی بشر اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ کھال سے بنی ہوئی، سکن سے بنی ہوئی مخلوق ہے۔ یہاں پہ مریم علیہ السلام جو بڑی پیاری بات فرما رہی ہیں کہ کبھی کسی سکن نے مجھے اتنا ہلکا سا بھی ٹچ نہیں کیا، چھوا بھی نہیں ہے۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کی پاک دامنی، اس کی حیا، اس کا محتاط کے ساتھ زندگی گزارنا، اور یہ بھی وہ بچی کہہ رہی ہے کہ جو کہ ابھی ٹین ایج عمر میں ہے، جوانی میں ہے، تو اس سے ہمیں یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ ایک بچی کو کتنا پاک دامن، کتنا با حیا، کتنا با کردار ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو کتنا حفاظت میں جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ تبھی آپ نے فرمایا کہ مجھے تو کسی انسان نے کبھی پاس سے گزر کے چھوا تک بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آیت مبارکہ میں جب اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تخلیق فرماتے ہیں، جبکہ زکریا علیہ السلام والی آیت میں ہمیں دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جس طرح سے ہم جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، یفعلوا کا لفظ وہاں پہ آیا تھا، یہاں پہ یخلقوا کا لفظ آیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے جو معتقدین ہیں ان کے عجیب و غریب قسم کے جو ہیں وہ عقائد ہوتے ہیں، لہٰذا اگر یہاں پہ یفعلوا آتا تو ان کا عقیدہ کیا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میری اولاد ہو، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک عمل کیا اور اس سے ان کی اولاد ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں بھی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی جس سے کوئی انسان شرک کر سکے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یخلق، کہ ہم جیسے چاہتے ہیں تخلیق کر لیتے ہیں، تو گویا کہ لفظ سے یہ بات ثابت ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیق ہے، نہ کہ ان کی اولاد یا ان کے وجود کا حصہ ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی بات کا ارادہ فرماتے ہیں، کن فرماتے ہیں، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ کن فیکون دونوں جو ہیں یہ کانا سے ہیں، اور کانا دو طرح کا معنی دیتا ہے۔ گرامر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جب یہ ماضی میں ہوتا ہے تو یہ ناقص کا معنی دیتا ہے، جب یہ حال میں ہوتا ہے تو پھر یہ کامل کا معنی دیتا ہے۔ لہٰذا کانا سے کون کا لفظ بھی ہے، اور کون کا مطلب ہوتا ہے کہ موجود ہونا، کسی کا حال ہونا، کسی چیز کا ایگزسٹ کرنا، وجود میں ہونا، جیسے کہ ہماری اردو زبان کا لفظ بھی ہوتا ہے کون و مکان کا لفظ ہم بولتے رہتے ہیں۔ اور کانا سے جو ہے وہ کائنات کا لفظ بھی بنتا ہے، اور کائنات، اس کائنات کو کہا جاتا ہے، اور یہ کائنات جو ہے، یہ دنیا جو ہے یہ ایگزسٹ کرتی ہے، یہ موجود ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ کائنات بھی کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ کانا جو ہے وہ حال کا معنی دے رہا ہے، اس لیے کامل ہونے کا، مکمل ہونے کا معنی دے رہا ہے۔ پھر آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو سکھائیں گے کتاب اور حکمت بھی، تورات اور انجیل بھی۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پہ الکتاب سے مراد تورات ہے اور حکمت سے مراد انجیل ہے، کیونکہ تورات کے اندر احکامات بہت زیادہ تھے مگر حکمت کم تھی۔
جبکہ انجیل جو تھی اس کے اندر احکام بالکل نہیں تھے، مگر اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے وعظ تھے جن کے اندر بہت زیادہ حکمت تھی۔ تو یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا ہے تو گویا کہ تورات ہی کو بیان کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو پھر انسان سوچتا ہے کہ اختلاف کس بات کا، یہودیوں کو کس بات کا عیسیٰ علیہ السلام سے اختلاف تھا۔ اور پھر یہاں پہ علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو باتیں بھی عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے وہ تورات ہی کی تصدیق کے لیے فرمایا کرتے تھے۔ تو عموماً انجیل کی کتاب میں جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے وعظ بہت زیادہ ہیں جو کہ حکمت سے بھرے ہوئے وعظ ہوا کرتے تھے۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے اور دونوں کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک میں احکام ہے اور دوسرے میں حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو یہ اعجاز دیا ہے کہ قرآن کی جو آیات ہیں اس میں احکام اور حکمت دونوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا ہے، چاہے شراب کا معاملہ ہو، جوئے کا معاملہ ہو، زنا کا معاملہ ہو، مالی معاملات ہوں یا میاں بیوی کے تعلقات ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات کے اندر واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ آخرت کا ذکر کیا جاتا ہے، کسی نعمت کا ذکر کیا جاتا ہے یا کسی سزا جزا کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ آیات کے اندر جو ہے وہ احکام بھی ہمیں ملتے ہیں اور ان کی حکمتیں بھی جو ہیں ہمیں ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں۔ پھر آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَسُولٌ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا جائے گا۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہاری رب کی طرف سے ایک نشانی بن کر، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، اور میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مانند صورت بناتا ہوں، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، اور پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ بن جاتا ہے اڑتا ہوا پرندہ اللہ کے حکم سے، وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، اور میں شفا دے دیتا ہوں مادر ذات اندھے کو بھی، کوڑی کو بھی، اور میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور تمہیں بتا سکتا ہوں کہ جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُم، ان تمام باتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے اس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے دور میں طب یونانی اپنے عروج کے اوپر تھا، لہٰذا ہر نبی کو اپنے زمانے کے مطابق، حالات کے مطابق معجزات دیے جاتے تھے، لہٰذا اس زمانے میں طب بہت عروج کے اوپر تھا تو اس لیے معجزات بھی اسی مناسبت کے ساتھ دیے گئے تھے۔ لہٰذا کوئی طبی جو ہے وہ یہ سارے کام کرنے سے عاجز تھی کہ پیدائشی کسی بیماری کو دور کر سکے، اور بالخصوص ہے کہ کسی مردہ کو زندہ کر لینا، تو اس کا کوئی طور تو طب کے اندر نہیں تھا۔ تو انبیاء کو جو ہے وہ ایسے معجزات دیے جاتے ہیں جو اس دور کے موجودہ علم کے اوپر حاوی اور غالب ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے تو باقی تمام انبیاء کے معجزات کو بھی جو کہ ان سے پہلے آئے تھے اگر دیکھا جائے تو آپ کو جو ہے سب سے اعلیٰ درجے کے معجزات دیے گئے تھے۔ لہٰذا معجزات کی حقیقت کو تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، ہم تو معجزات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں، کیونکہ ایک علمی طبقہ ایسا بھی ہے جو کہ معجزات کو نہیں مانتا اور وہ اس کی کوئی نہ کوئی سائنٹیفک یا کوئی نہ کوئی لاجک جو ہے وہ دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کے معجزات کا یقین کرنا جو ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم ان معجزات کو جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں، حقیقت ہم اس کی نہیں جانتے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ البتہ بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بھی مٹی سے ایک پرندہ بنانے کا ذکر دیکھتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ پرندوں کا ذکر کیا گیا تھا، تو جو کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ان معجزات میں تمہارے لیے نشانی ہے، تو اس مثال سے جو ہے وہ ہمیں غور و فکر تدبر کر کے جو ہے وہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان معجزات سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا اس سے بعض علماء کرام نے فرمایا کہ ایک مناسبت جو مٹی سے پرندہ بننا اور پھر اس کا اڑنا، تو گویا کہ انسان بھی تو مٹی سے بنتا ہے، پھر اس کے اندر روح آتی ہے اور زندگی آتی ہے اور آخر میں یہ روح جو ہے پرندے کی طرح اڑ جاتی ہے۔ پھر یہی مناسبت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے کہ آپ بھی مٹی سے بنے ہوئے ایک انسان تھے مگر آپ روح من اللہ تھے، پرندے کی طرح آپ آسمان کی طرف اڑ گئے۔ لہٰذا تین یعنی کہ مٹی سے جو ہے زندگی کی ابتدا کو بیان کیا گیا ہے، اور پرندے میں جو ہے وہ روح کا آنا، بالکل اسی طریقے سے ہمارے اندر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روح آتی ہے، اور پھر اس کے بعد پیدائشی طور پہ برس کا ہو جانا یا کوڑ کے مرض کا ہو جانا، تو گویا کہ یہ دونوں ایک طرح سے ایک بیماری ہے، ایک کمزوری ہے جو کسی انسان کے اندر ہوتی ہے، تو اس سے گویا کہ ہماری کمزوریوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کے اندر بہت ساری کمزوریاں ہوتی ہیں جو پیدائشی طور پہ اس کے اندر موجود ہوتی ہیں یا اس کی خامیاں ہوتی ہیں جو اس کی وجود یا اس کی ذات کے اندر ہوتی ہیں۔
پھر اس کے بعد جو کہا جاتا ہے کہ کیسے وہ مردہ کو جو ہے وہ زندہ کر لیتے تھے، تو اسی طریقے سے ہم لوگ مر جائیں گے اور حشر میں جو ہے وہ دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام خبر دیتے تھے کہ جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم ذخیرہ کرتے ہو، تو حشر میں ہمیں بھی بتایا جائے گا کہ ہم دنیا میں کیا کچھ ایسا ہے جو کہ کھاتے رہے، حلال تھا، حرام تھا، کیسا تھا، اور پھر کیا کچھ ہم دنیا سے ذخیرہ کر کے جو ہے وہ آخرت کی طرف آئے ہیں۔ تو گویا کہ اس سارے موضوع میں انسانی زندگی کا جو ایک سائیکل ہے اس کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر آیت مبارکہ کے آخر میں جو کہا گیا کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، تو اس ساری زندگی میں کس انسان کا کتنا ایمان رہا، کیسا ایمان رہا، اور وہ ایمان کی کس کیفیت کے ساتھ کیا عمل کرتا رہا، تو اس کو بھی جو ہے ان کنتم مؤمنین سے بیان کر دیا گیا ہے۔ جبکہ بعض علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کہتے ہیں کہ جو کچھ تم ذخیرہ کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، جو تم کھاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ تو گویا کہ یہاں سے ان کی خامی کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ ان کا مذہبی طبقہ جو ہوتا تھا اس کے رویے میں یہ بات شامل تھی کہ وہ حرام بھی کھاتے تھے، اور پھر بہت کچھ ایسا تھا جو کہ وہ چھپا بھی لیا کرتے تھے۔ اور چھپانے کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ اگر یہ ظاہر ہو جائے کہ ہمارے پاس کتنا ہے تو پھر لوگ ہمیں دینا چھوڑ دیں گے، لہٰذا وہ خرچ بھی نہیں کیا کرتے تھے بلکہ اس کو ذخیرہ کر لیا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے 1000 سال کی عمر کا سوال کیوں کیا کرتی تھی، کہ ظاہری بات ہے کہ جس نے دنیا میں اتنا کچھ ذخیرہ کیا ہوگا تو وہ پھر اسی دنیا میں جو ہے وہ جینے کی کوشش کرے گا۔ تو یہاں پہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ بنی اسرائیل کی ایک بڑی گہری خامی کا بھی جو ہے وہ ذکر کر دیا گیا ہے۔